میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کے کردار پر کچھ روشنی ڈالوں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ما فی الزمین کا صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. محترم حضرات، موت کا خیال کرتے ہوئے اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سن 1857 کی انقلاب کے بعد بالآخر انگریزوں کی دھوکے دار حکام آ ہی گئی اور مغلیہ سلطنات کی ٹمٹماتا ہوا چرا گل ہو گیا اور بہت سے لوگ خاک و خون میں تڑپنے لگے. علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جس نے انگریزی اقتدار کی مخالفت کی تھی دیکھ کر دی گئی اور بہت سارے کو جزیرہ انڈمان بھیج دی گئی اور عام مسلمانوں کا اس ملک میں عزت و آبرو کی سر ہونا مشکل ہو گیا. اس دور انحطاط میں جن علماء نے انگریزی اقتدار کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا اور میدان کارزار گرم کیا تھا، ان میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، عالم ربانی مولانا رشید احمد گنگوی، حفیظ زمین شہید تھانوی، مولانا منیر احمد نانوتوی اور ان سب حضرات کے دوسرے احباب و انصار بھی تھے. ان سب حضرات کی سربراہی کا فریضہ عارف باللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انجام دے رہے تھے. شاملی کے میدان میں ان سب حضرات نے دانش دعوت دی اور انگریزی فوج کا مقابلہ کھل کر کیا. لیکن جب اس ملک میں انگریزی اقتدار قائم ہو گیا تو ان سب حضرات پر بغاوت کے نام پر مقدمے چلائی گئی اور طرح طرح سے انہیں پریشان کیا گیا. محترم حضرات، ان کے بعد ان کی جانشین شیخ الہند محمد الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آئے اور تحریک ریشمی رومان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک سے بھگا کر دے دیا. ان کے بعد ان کی جانشین مرد مجاہد شیخ الاسلام سید حسن محمد مدینہ منور اللہ مرکزہ آئے اور انگریزوں کو اس ملک انگریزوں کی جوڑ کو مزمحل کر گئے. حضرات، یہ وہ کارنامے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ مالٹا کی در و دیواروں سے پوچھو شیخ الہند محمد الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. جزیرہ انڈمان اور کالے پانی سے پوچھو جعفر خان صدر کون تھے. میان والے اور سگل کی جیلیں سے پوچھو سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے. پنجاب اور بالاکوٹ کی سنگلق زمینوں سے پوچھو سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شریف کون تھے. کراچی اور انڈیا کی جیلیں سے پوچھو سید حسین احمد منور اللہ مرکزہ کون تھے. ہاں ان درختوں اور زندہ خانوں سے پوچھو جہاں بحق بننے والے پاکیزہ انسانوں کی لاشیں لٹک رہے جنہوں نے دین وطن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. انہوں نے جانیں تو دے دی مگر آزادی کی پرچم کو کبھی سرنگو نہ ہونے دیا. انہوں نے باطل کو کبھی ٹھیک نہیں بتایا. بالآخر سے تعلیم بالآخر پورے عالم نے اپنی شرافت و شجاعت کو پرچم نصب کر دیا اور برسر عام اعلان کر دیا باطل سے دبنے والے آیا آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آیا آسمان نہیں ہم. سو بار کر چکا ہے کوئی انتہا ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام نشاں ہمارا. محترم حضرات، یہ امر واقعہ ہے کہ علماء دیوبند کی زر بے پناہ سے انگریزی اقتدار محفوظ نہ رہ سکا. انہوں نے اس شیطانی دستے پر پوری شدت سے وار کیا. ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی تو قلم اٹھایا اور جب ضرورت پڑی تو قوم کی نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر ملک کی آزادی کا سامان تیار کر دیا. بالآخر 47 میں ہندوستان آزاد ہوا اور دشمن اپنے انجام تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام قدر کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا اللہ. ماشاءاللہ.